أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 19 جنوری 1982 فتح مکہ کے موضوع پر جامعہ کریم پارک لاہور میں خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں رب العزت نے امام الانبیاء والمرسلین فخر رسول مولا کل سید ولد آدم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی ذوق اور فطری جذبہ احسان و ترحم کا ذکر کرتے ہوئے عزیز بھی کہا، اہل نظر کی فلاح اور ان کی دارین کی کامیابیوں میں حریص بھی کہا، اور رؤوف رحیم بھی کہا۔ تاریخ انسانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس نقطہ نظر سے منفرد اور اپنی مثال آپ ہے کہ عظیم انقلابی ہونے کی حیثیت سے عالمگیر برائی اور ہماگیر شر کے خاتمے کے لیے آپ جو موقف لے کر آئے اسے دنیا سے منوانے کے لیے اور عملی طور پر لاگو کرنے کے لیے آپ کے پروگرام میں کوئی زاویہ شفافیت اور انسان خوشی پر مبنی نہیں۔ اصلاحات وہ چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی، نارمل زندگی میں ہوں یا ہنگامی حالات میں، جو بھی قدم اٹھا اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ترحم و شفقت بہرحال غالب ہی نظر آتا۔ مستشرقین نے
تنگ نظر مورخین نے اسلام کے عسکری پروگرام پر نکتہ چینی بھی کی اور بعض مرحلوں پر مجاہدین اسلام کے کچھ حوالے میدان جنگ سے دے کر نسل نو کو یہ غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کی کہ اسلام جارحیت کا تصور رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کی حقانیت اور صداقت کی ایسی دلیل ہے کہ اس پر فرزندان اسلام کے ہر فرد کا سر اونچا ہو جاتا ہے کہ مستشرقین نے یہ الزام لگایا کہ اسلام جارے ہے. لیکن میں نے جب لندن کے میوزیم میں انٹرنیشنل لائبریری میں کتابوں کی چھان پھٹک کی اور دیکھا، اس میں مجھے ایک رسالہ ایسا بھی ملا کہ جو مستشرقین میں سے ایک انتہائی تنگ نظر مورخ کا مرتبہ تھا، لکھا ہوا تھا، جس میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ دنیا بھر کے انقلابیوں میں جس انقلابی سے سب سے کم انسانیت کو نقصان پہنچا ہے وہ صرف اسلام کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو صحیح ہے کہ اپنی عزت نفس اور اپنے قومی وقار کے تحفظ کے لیے مسلمان ہنگامی اور عسکری تقاضوں سے نمٹنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اور شمشیر وقت ہونا پڑتا ہے اسے. لیکن جب مسلمان ہاتھوں میں تلوار لیتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے یا تیر کمان لیتا ہے تو اس کے سینے میں کسی وحشی کا دل نہیں ہوتا، انسان کا دل ہوتا. اور یہ حد نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبہ ترحم کی، جذبہ شفقت کی. کہ جب آپ کو یہ بتلایا گیا کہ فلاں مجاہد نے ایک ایسے کافر کو قتل کر دیا ہے کہ جو بوقت مرد کلمہ توحید پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکار کو بلا کے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے ایک ایسے انسان کو قتل کر دیا ہے کہ جس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ مقابلہ کرتا رہا. اس نے کئی مرتبہ مجھ پر وار کیا، حملہ آور ہوا، لیکن جب وہ میری تلوار کی زد میں آیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ بچ نہیں سکے گا تو جان بچانے کے لیے اس کی زبان پر کلمہ توحید آ گیا، تو کیا میں اسے چھوڑ دیتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رقت کے ساتھ فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ مصنوعی جذبے کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کے لیے مقدر میں یہی وقت لکھا ہو.
تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. عام حالات میں یہ بات کہنی اور سن لینا معمولی سی بات ہے، لیکن میدان جنگ میں کہ جہاں ایک ایک لمحہ اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے، ذرا سی لفظ پوری جد و جہد کا کایا پلٹ دیتی ہے، اس مرحلے پر پیغمبر کے مزاج کی یہ سلامتی اور توازن، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان لیوا دشمن کے لیے بھی انسانی نقطۂ نظر سے کس قدر ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں. اور وہ آپ کے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ضرور گزرا ہوگا وہ واقعہ آپ کی نظر سے کہ جب آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر تلوار اٹھاتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی اور اس کا وار خطا ہو گیا، تو اب وہ شمشیر نبوت کی زد میں تھا. این اس مرحلے پر کہ پیغمبر کی تلوار اسے دو لفظ کر ڈالتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھی ہوئی شمشیر کو روکا اور پلٹ کے دیکھا. عدل و جلالت کا بادشاہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قائد کی عسکری اداؤں کا نظارہ کر رہا تھا، پیچھے کھڑا ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو اپنی تلوار دیتے ہوئے فرمایا، عمر اس سے تم نمٹو، تم مقابلہ کرو اس سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قائد کی تلوار کو لے کر سینے سے لگا لیتے ہیں اور کرتے ہیں، میں تو نمٹوں گا اللہ کے رسول، میں تو اس سے نمٹوں گا، لیکن آج میری تمنا تھی کہ میں رسول کی تلوار کے جوہر رسول کے ہاتھوں سے دیکھوں. آج میں منتظر تھا کہ کوئی آپ کی تلوار کی زد میں آ کر گرے اور وہ تو لخت ہو کر تڑپے، تو میں اس کی طرف کو دیکھ کر اپنے عسکری ذوق کو جلا بخشوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہو گئے اور فرمایا، عمر تم جانتے نہیں ہو کہ پیغمبر کا قاتل اور نبی کے ہاتھوں سے مرنے والا، جو کسی نبی کو قتل کرے اور جو کسی نبی کے ہاتھوں سے مارا جائے، یہ دونوں ابدی جہنمی اور سب سے بڑے بد نصیب ہوتے ہیں اور ابدی جہنمی ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جو کسی نبی کو قتل کرے اور نبی کے ہاتھوں سے مارا جائے، یہ دونوں بد نصیب دائمی جہنمی ہوتے ہیں. تو میں انسانوں کو جہنم میں دھکیلنے نہیں آیا، جہنم سے نکالنے آیا ہوں. اس سے تم نمٹو. اور تاریخ اپنے پہلو میں ایک امتیاز یہ بھی رکھتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ضمن میں کہ آپ کی پوری عسکری زندگی میں کوئی ایک انسان براہ راست آپ کے ہاتھوں سے مارا نہیں گیا. شمشیر رسالت سے ایک آدمی کو زخم آیا تھا، لوٹ لگی تھی ایک آدمی کو، وہ اس قدر چیختا تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ ذرا سا زخم لگا ہے تمہیں، بے قابو ہو گئے ہو، بدحواس ہوتے چلے جا رہے ہو. ادھر دیکھو رسول اللہ کے رضاکاروں کو. ایک مجاہد کا پاؤں کٹ گیا میدان جہاد میں، احساس تک نہ ہوا. جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر ڈھونڈتا پھرتا تھا جیسے کسی کا قلم گر گیا ہو. کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہنے لگا یہ دیکھو پاؤں کہیں کٹ کے گر گیا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ کہاں پڑا ہوگا. آئی بے تکلفی سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. دراصل یہ لوگ وہ ہیں
جنہوں نے اپنی دنیا کی ساری خوشیاں جنت کے بدلے میں اللہ کے سپرد کر دی. قرآن پاک نے ان کے لیے یہ کہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اللہ نے سودا کر لیا ہے اہل نظر سے کہ اپنی جانیں اور اپنے مال میرے سپرد کر دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے میری مسکراہٹیں لے لو. میں یہاں جنت کے معنی اس کی خوشی کرتا ہوں. حور و غلمان کا تصور بھی صحیح ہے, سلسبیل کی نہریں بھی صحیح ہیں, انواع و اقسام کے فواکہات وہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن میرا ضمیر اور میرا ذوق یہ ہے کہ یہاں میں جنت کے معنی اس کی خوشی کرتا ہوں کہ جب وہ راضی ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے. تاریخ میں ایک مثالی خاتون گزری ہیں, حضرت رابعہ سلام اللہ علیہا. ان کی زندگی کے ایک ادا ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں شولا اور ایک ہاتھ میں پانی کا کٹورا لائی. دیکھنے والوں کو یہ ادا سمجھ میں نہ آئی کہ دو متضاد چیزیں ہیں, ایک ہاتھ میں پانی کا کٹورا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ کا شولا ہے, یہ کیا؟ پوچھا گیا کہ آپ نے ایک ہاتھ میں آگ لے رکھی ہے, دوسرے ہاتھ میں پانی لے رکھا ہے, یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی آگ سے جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں تاکہ آج کے بعد کوئی شخص جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے. جنت اس کی مسکراہٹ کا نام ہے اور جہنم اس کے غضب کا نام ہے. رب العالمین نے فرمایا اہل نظر سے میں نے سودا کر لیا کہ اپنی جانیں اور مال میرے سپرد کر دو. اور ویسے لاہور کے دوستوں, کوئی اپنا مال اور اپنی جان خدا کے سپرد نہ کرے تو یہ کس کا ہے؟ یہ ہمارے اموال اور ہماری جانیں کس کی ہیں؟ ہماری تو نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جب چاہتا ہے لے لیتا ہے. تو پھر اپنی چیز ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ چیز تو اس کی اپنی ہے, وہ ہم سے مانگتا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے میں مثال دے دوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک شفیق باپ جب اپنے گھر جاتا ہے تو اپنے ننھے بچے کے لیے کوئی مٹھائی یا کوئی فروٹ یا کوئی کھلونا لے جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے. کچھ دیر کے بعد اپنی دی ہوئی مٹھائی, اپنا دیا ہوا فروٹ اس بچے کو مانگتا ہے. اس لیے نہیں کہ اسے ضرورت ہے, اس لیے مانگتا ہے کہ درد دیکھنا چاہتا ہے اپنے لگتے جگر کا کہ اسے مٹھائی اچھی لگتی ہے یا میں اچھا لگتا ہوں. اپنی دی ہوئی چیز اپنے بیٹے سے جب باپ مانگتا ہے اور اگر وہ بیٹا باپ کی دی ہوئی چیز باپ کے ہاتھوں پہ رکھ دے تو یہ کسی باپ سے پوچھیے کہ اس کے جذبات کا عالم کیا ہوتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے, اس کی جبین کا بوسہ لیتا ہے, اس کے ہاتھ چومتا ہے. اس سے کہیں زیادہ خدا کو اپنے بندوں سے پیار ہے, اس سے کہیں زیادہ. یہ کوئی نسبت نہیں اس مثال میں, اتنی بھی نسبت نہیں جو ذرے کو آفتاب سے یا قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے, اتنی بھی نسبت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی رشتے میں اتنی شفقت نہیں جتنی بندے سے اللہ کو پیار ہے. بیٹے سے ماں کو, اولاد سے والدین کو, بھائی سے بھائی کو, دوستوں سے دوست کو اس قدر محبت نہیں ہو سکتی
جس قدر اپنے بندوں سے اللہ کو پیار ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سودا کر لیا تھا کہ ہماری جانیں اور مال جو تیرا دیا ہوا ہے خداوندہ تیرے سپرد. تو پھر جانیں ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے، یقتلون فیقتلون ویقتلون. اللہ کے دشمنوں سے لڑتے تھے، کسی کو کاٹتے تھے، کسی کے ہاتھوں سے مر جاتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا، معذرت کے ساتھ دوسری طرف چلا گیا کہ وہ کافر چیختا چلا جائے. معمولی سی نوک لگی تھی شمشیر نبوت کی. لوگوں نے کہا ادھر تو یہ عالم ہے کہ ان کے آزاد کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گھاؤ لگتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے، تمہیں معمولی سا زخم آیا ہے تم چیختے چلے جا رہے ہو. وہ کہنے لگا رسول کی تلوار سے جو معمولی سا زخم آیا ہے اس کی مجھے اس قدر اذیت ہے کہ اگر میرا یہ درد پوری انسانی برادری پہ تقسیم کیا جائے نا تو کوئی برداشت نہ کر سکے. کوئی ایک انسان بھی براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نہیں مارا گیا. یہ انتہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ ترحم اور جذبہ شفقت کی. مجھ سے ایک صاحب نے اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ ہے ایڈنبرا، گلاسگو سے آگے دین سے بھی آگے، وہاں سیرت کانفرنس کے بعد ایک انگریز، بوڑھا انگریز، وہ مجھ سے پوچھنے لگا صاحب یہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اسلام یہی کہتا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں. ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے انسان خوشی کا سلسلہ جاری ہے، یہ اسلام کی نمائندگی نہیں ہے. اس نے کہا اس نے تو بہت بڑی داڑھی رکھ رکھی ہے، اسپیشل سائز ہے اس کی داڑھی کا. تو میں نے کہا مسٹر یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے؟ داڑھی میں تو اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں. روزانہ 150 آدمیوں کو جب تک بھون نہ ڈالے اسے ناشتہ نہیں ہضم ہوتا، اور جب مرنے والے کوئی نہ ملے تو پھر استخارہ کر لیتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے چلے گم ہو جاتا ہے. وہاں جا کے پھر فہرست تیار ہوتی ہے، اور جب اچھی خاصی فہرست تیار ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے واپس اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر بلڈوزر چلتا ہے اور انسان ڈھونڈے جاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ ظالمانہ آدم خور شہنشاہیت کا دوسرا روپ ہے. پہلے داڑھی منڈا شہنشاہ تھا، یہ داڑھی والا شہنشاہ ہے. خمیر دونوں کا ایک ہی جگہ سے اٹھا. اسلام انسانیت خوشی کا نام نہیں، اسلام انسانیت نوازی کا نام ہے. اور اس کے لیے مکہ کی سرزمین پر فاتح بن کر محمد عربی کو آتا دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اس قدر ستایا گیا کہ مکہ چھوڑنا پڑا. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس رات میرے آقا مہاجر بن کر مکہ کو چھوڑ رہے تھے، رکت کا یہ عالم تھا کہ آنسو رکتے نہیں تھے. بار بار بیت اللہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ڈالتے اور فرماتے میرے دادے کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر تجھے چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں یہاں کے باشندے مجھے برداشت نہیں کرتے. حضرت صدیق اکبر فرماتے چند قدم اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر رک جاتے اور حسرت کی نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھتے، پھر آنکھیں برس پڑتی. جسے اس قدر ستایا گیا کہ کائنات سب بخود ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی مظلومیت پر. وہ جب فاتح بن کے آتا ہے، یہ عجیب حسن اتفاق تھا، یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ چھوڑا تھا اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ میں داخل ہو رہے، اور وہ اونٹنی حضرت صدیق اکبر کا عطیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کی یادگار تھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے عقب میں ایک بچہ بیٹھا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے، وہ آج کے دن فرق مسرت میں اچھلنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں بیٹھا تھا، اچھلنے لگا فرق مسرت۔ ان کو کچھ نہ دیجیے، یہ پھرتے رہے، کوئی پیسہ نہ دیجیے گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بچہ ہونے کے ناطے سے اچھلتا ہے فرق مسرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اسامہ یہ تمہیں کس نے اچھلنے کودنے کی اجازت دی ہے؟ محمد عربی کے پروگرام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ خوشیاں ملے تو رقص کرو، مصیبت آئے تو ماتم کرو، اس کی کوئی گنجائش نہیں محمد کی شریعت میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ خوشیاں ملے تو شکر کرو، مصیبت آئے تو صبر کرو۔ جو خوشیوں میں ناچتا ہے اور مصیبت میں سینہ کوبی کرتا ہے وہ محمد ہی نہیں ہو سکتا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اور آج کل سینہ کوبی کو چڑیاں مارنے کو مذہب کہا جا رہا ہے، منوایا جا رہا ہے بالجبر۔ صاحب ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہے، آپ کو کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کل کلا کوئی قرآن پاک کا نسخہ لے کر چوراہے میں اس کو چیرنا پالنا شروع کر دے تو صاحب اس کا مذہب ہے، آپ کو کیا ہے؟ احکامات قرآنی کے بقیے ادھیڑنا اور رسول کی شریعت کے مزاج کو مسخ کرنا یہ مذہب ہے یا غداری ہے؟ یہ مذہب سے دشمنی ہے۔ جب بھی ہوا ہوگا یہی، جب بھی سرزمین پر اسلام کے سورج نے طلوع کیا اور انشاءاللہ وہ ہوگا تو پھر یہ خون آسان جلوس، یہ خنجر بردار جلوس، یہ سڑکوں بازاروں میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ مذہب نہیں کہا جائے گا، انتشار انگیزی کہا جائے گا، اور ان کو وہیں بند کیا جائے گا جہاں کی یہ جنس کرنا ہے۔ مذہب تو سجدے کرنا ہے، مذہب تو زکات دینا ہے، مذہب تو حج کرنا ہے۔ یہ راتیں اور دن ہمارے ہیں، ہم انہیں پھیرا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو للکارا، ماضی میں تم نے ہمیں ستایا تھا، آج تیار ہو جاؤ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار فاتح بن کے آ گئے ہیں۔ ماضی میں تمہاری تلواریں ہوتی تھیں، ہمارا سر ہوتا تھا، آج ہماری تلوار ہوگی، تمہارا سر ہوگا۔ ہم بلال کی آہوں کا بھی حساب لیں گے، ہم سمیہ کی چیخوں کا بھی حساب لیں گے، ہم خبیب کی طرف کا بھی حساب لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی اور ساتھ کو بلا کے فرمایا، تمہیں کس نے اجازت دی؟ یہ تم کیا آواز بلند کر رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں اسلام کے دشمنوں کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب تمہاری آواز میں انتقام اور بدلے کا انتر شامل ہے، اور میں انتقامی نعرہ سن کر برداشت نہیں کرتا، میری رحمت کو اذیت ہوتی ہے۔ تنبیہن جھنڈا لے لیا گیا حضرت سعد سے، تنبیہن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے اسلام کا پرچم لے کر حضرت علی کو سپرد کیا۔ 3 مرحلے ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا آیا۔ ایک تو وہ مرحلہ جو میں نے رات آپ کو بتایا بدر میں، جب غزوہ بدر میں ایک موڑ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ علمبردار زخمی ہو کر گر گیا ہے، پرچم نظر نہیں آتا، اب کس کپڑے کو اسلام کا پرچم بنا کر بلند کیا جائے اور اٹھائے کون؟ اس لیے کہ علم بھی اہم ہوتا ہے، علمبردار بھی اہم ہوتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد ام المؤمنین مریم اسلام صدیقہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ خاتون جنت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی اور چادر لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور رضاکار حاضر فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کائنات کی اوڑھنی پیش کرتے ہوئے فرمایا آج تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جائے گا کہ بدر کے محاذ پر عائشہ کا دوپٹہ اسلام کا پرچم بنے گا اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے. ایک اس مرحلے پر اور دوسرا خیبر کے آخری مرحلے پر. خیبر کے آخری مرحلے پر پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آیا اور اللہ نے بتا دی. اور ایک فتح مکہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم دیا اور فرمایا علی اب تم جاؤ اس پرچم کو اونچا کر لو. مکہ کے گلی کوچوں میں جا کر ایک ایک دروازے پہ دستک دو اور میرا پیغام پہنچاؤ الیوم یوم المرحمہ. آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں، آج آمنہ کا لال تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہے. آج ہم تمہیں انتقام کی آگ میں نہیں جھونکیں گے، آج معاف کر کے دکھائیں گے. تم نے ہمیں ستایا تھا، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. فرمایا آج میں ان کے لیے وہی کہتا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کے لیے حضرت یوسف نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم. تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. تم نے وہ کیا تھا جو تمہارا ذوق تھا، ہم وہ کریں گے جو ہمارا ظرف ہے. ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے نا. رضاکاروں نے عرض کیا حضور یہ ظالم کہاں حسن سلوک کے مستحق ہیں؟ یہی تو ہیں وہ جنہوں نے بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھا. یہی ہیں وہ آدم خور جنہوں نے اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ کو رسیوں سے جکڑ کر مکہ کے چوراہے میں 2 لخت کر دیا. یہی ہیں وہ تنگ دل جنہوں نے خبیب کو انگاروں پہ بھون ڈالا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اچھی طرح جانتا ہوں. مکے کی گلیاں مکہ کے راستے مجھ سے مانوس ہیں، میں ان سے مانوس ہوں. میں انہیں جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں. یہ وہی ہیں جو میرے راستوں میں بھی کانٹے بچھایا کرتے تھے. یہ وہی ہیں جن کی عورتیں میرے سر پہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی. یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے جسم پہ اوجڑی پھینک دی تھی. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب آ کر اپنے مقدس باپ کے جسم اطہر پر اوجڑی دیکھ کر اشکبار ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی خدا بندہ انہیں ہلاک کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی ہلاکت کی دعا ہمارے گھرانے سے نہیں نکلنی چاہیے. یہ بیمار ہیں، بیمار پر غصہ نہیں کیا جاتا، رحم کیا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وہی ہوں، یہ بھی وہی ہے. یہ میری راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ان کی عورتیں کوڑا ڈالتی تھیں، ان کے نوجوان میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالتے تھے اور میں بیت اللہ جا کے کعبے کا غلاف تھام کر التجا کرتا تھا خدا بندہ کہیں اپنے پیغمبر کو زخمی دیکھ کر تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے. میں تیرے حضور ہلاکت کی دعا کرنے نہیں آیا، ان کی بربادی کی دعا کرنے نہیں آیا. میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ زندگی کے سفر میں ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے اگر کبھی میں ان کی ہلاکت کی دعا کر دوں تو خدا بندہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا. اگر میں کہوں بھی کہ انہیں ہلاک کر دے تو میری وہ دعا قبول نہ کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ ان سے کہہ دو کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آئے، معاف کرنے کے لیے آئے ہیں.
ڈر گئے ہو، دروازے بند کر لیے ہیں تم نے. ہمارا سب سے بڑا حریف ابو سفیان تھا نا، جس نے عسکری محاذ سے ہمارے مقابلے میں ہمارے دوستوں کی گردنیں اڑائیں، ہمارے رضاکاروں کو تحت کیا. آج آمنا کلام اعلان کرتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. اسی ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، مامون ہوگا. آج ابو سفیان کا گھر بھی امن کی پناہ گاہ ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ مامون ہو گیا. تم ڈرتے ہو، تم نے دروازہ بند کر لیا. ذرا آؤ دیکھو تو صحیح آج کون آیا ہے. آج کوئی آدم خور شہنشاہ تو نہیں آیا تمہارے شہر میں. آج طے کرے لطف و عطا آیا ہے، آج طے کرے جود و سخا آیا ہے. آج وہ آیا ہے کہ جس کے سراپا کو دیکھ کر کائنات کا ذرہ ذرہ پکارے. آج وہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے سراپا کو دیکھ کر فطرت پکارے کہ یہ امامہ کی سجاوت، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بات ہدایت سے عجب خوش لقبی. منم بے دل، خدا کی کروڑ رحمتے ہوں مولانا جامی پر. منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ کی جمالت بدی بلا جبی. اور لاہور کے دوستوں، اگرچہ وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. بارگاہ رسالت کے عاشق کے صادق بڑے صغیر کا مرد درویش، جس نے 40 سال ہندو کے قبرستانوں میں اذانیں دی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. کسی نے پوچھا تھا شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے پوچھنے والے سے کہا کیوں خاص کام ہے کوئی ان سے؟ یہ پنجاب تو آپ جانتے ہیں نا، پنجابیوں کا ذوق. کوئی نہ کوئی مسئلہ گھڑ لیا پھر فائٹنگ شروع ہو گئی. ایک پارٹی کہتی ہے سنتے ہیں، دوسری کہتی ہے نہیں سنتے. اس ادھر سے فتنوں کی بوچھار، ادھر سے فتنوں کی یلغار. یہ کہتے ہیں وہ کافر، وہ کہتے ہیں یہ مشرک. سرحد اور بلوچستان والے مرغے اور بٹیر لڑاتے ہیں، پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نہیں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کر وہاں یہ اختلاف. پوچھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ فرمانے لگے کیوں کوئی خاص کام ہے ان سے؟ ہاں تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کے باآسمان عید پر داغ تھی. ہندو کے مسائل تم نے حل کر لیے ہیں کہ اب قبرستان کی طرف رخ ہو گیا. وہ کہنے لگا جی نہیں کام تو نہیں ہے، میں تو مسئلہ پوچھ رہا تھا. فرمانے لگے مسئلہ پوچھتے ہو تو پھر یہ مشاہدے کی بات ہے، کہنے اور سننے کی بات نہیں. یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، جا کے دیکھ لینا. جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا. سنتے ہوں گے تو سن لینا، نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا. میرا دماغ چاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. جواب کا پرانی تھا، لوگ ہنس پڑے. پھر آئے فردلی اور فرمانے لگے بابو سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. 40 سال سے ہندو کے قبرستان میں اذانیں دے رہا ہوں. میں نے جس سوچے جگر سے قرآن سنایا ہے ان کو، اگر پہاڑوں کو سناتا تو ان کے سنگینی کے دل موم ہو جاتے. درختوں کو سناتا تو وہ لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے. ستاروں کو سناتا تو ٹوٹ کر میرے دامن میں آ رہے تھے. دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شکاف پڑ جاتے. سر پر شوخیاں بھول جاتی، سوال طاقتیں فراموش کر بیٹھتی. لیکن میں نے ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سنایا ہے کہ تب سے مت نہیں ہوتے. طوائفوں کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور بخاری کا قرآن سن کر اونگتے ہیں. تم مردوں کی بات کرتے ہو، میں ہندو سے مایوس جا رہا ہوں. سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ کی کروڑوں رحمتیں. میرے عزیز دوستوں، ان کی زبان سے منقبت نکلی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
وہ بھی سنتے جائیے کہ بخاری کی نظر میں رحمت عالم کیا ہے. اب مجبوری ہے کہ وہ فارسی میں ہے اور زبان یار من ترکی و تو ترکی نہ میدانی. بہرحال میں وہ سنا تو دیتا ہوں آپ کو، لطف انہیں کو آئے گا جو فارسی سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، اور میلاد خان پارٹیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ لائیں دنیا بھر کے دیوان بخاری کے ایک شعر کا تو مقابلہ کریں. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سائے زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نسری زی حب رخ زد، سبت سبت گل خنداز راہ می چکدش، بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود. میں اس یتیم کی عظمت پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے حضور سکندری سر جھکائے نظر آتی ہے. بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، کہ خنداؤ سے تبسم کے جامی چکدش، صداقت بغیر گلیم میرفشد، زدل کے فقر چے گویم کے ماہمی چکدش. فرماتے ہیں عبداللہ کی یتیم کی درویشی الفقر و فقری کے مسند نشین کی کلندری پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کے دامن میں چاند اور ستارے پروئے گئے ہیں. زدل کے فقر چے گویم کے ماہمی چکدش. فرماتے تھے گفتگو سے تبسم، سے گفتگو سے تبسم شہادت بحدود. میں ان کے لبوں سے نکلنے والے ہر بول پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ اگر اوپر دیکھ کے بولے تو قرآن بن جائے، اگر سر بغریبہ ہو کے بولے تو حدیث بن جائے. تبسم شہادت بحدود، نور چہرہ قدم رہا گواہ می چکدش. فرماتے نظر کنید بوقت بلند بے وزنے، 40 سال کی اس غمزدہ بیوہ کے مقدر تو دیکھو. نظر کنید بوقت حضرت خدیجہ ام المومنین خاتون اول حضرت خدیجہ، نگاہ کنید بوقت بلند بے وزنے، کہ از کنار غریب بچے ماہمی چکدش. اس غمزدہ بیوہ کے مقدر تو دیکھو کہ اس کے پہلو میں آسمان رسالت کا سراج منیر چمکتا نظر آتا ہے. وہ سراج منیر جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے. وہ سراج منیر جو اللہ کا دل بر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، چاتی محشر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، انبیاء کا افسر ہے. وہ سراج منیر جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے، اور جس کے کردار کے عروج پر اس کے دشمنوں کو بھی یقین ہے. وہ سراج منیر جو حسینوں میں احسن ہے، شریفوں میں اشرف ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے. نگاہ کنید ببخت بلند بے وطنے، کہ از کنار غریبش چه ماہمی چکدش. اور آخر میں فرماتے ہیں بتاؤ ندیم سیارو کے ماجرا گویا، کہاں تو اور کہاں میں.
جزی کے اکثر ہر منہ گناہ نیچا قدر. تو وہ ہے کہ تیرے دامن سے چاند اور ستارے جھڑ رہے ہیں. تو وہ ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، اور میں وہ ہوں کہ میرے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے. نعرہ تکبیر! یہ تو اس قافلے کا ایک فرد ہے جو بڑے صغیر میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان نظر سے پیدا ہوا. ورنہ آپ کسے بھی دیکھیں گے اس کے رسول میں یکتا پائیں گے. وہ چاہے انور شاہ کاشمیری ہوں، وہ چاہے محمود الحسن شیخ الہند ہوں، وہ چاہے حسین احمد مدنی ہوں، وہ چاہے رشید احمد گنگوہی ہوں، وہ چاہے بالا کوٹ کا مرد حر اسماعیل شہید ہو، وہ چاہے عبد القادر رائے پوری ہوں یا احمد علی لاہوری ہوں. اس قافلے کے جس فرد کو آپ دیکھیں گے اس کے رسول میں یکتا پائیں گے. بس فرض یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے عشق کو بازار میں فروخت نہیں کیا. یہ رسول کے عشق کے سوداگر نہیں ہیں. میرے عزیز دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل رہے ہو دروازے بند کر لیے ہیں تم نے، ہم تمہیں ستانے نہیں آئے، گلے سے لگانے آئے ہیں. اعلان کیا میرے آقا نے، کوئی اور تو آج اگر ابو جہل کا بیٹا بھی آ جائے تو میں سینے سے لگا لوں. اور صرف یہ کہاں نہیں کر کے دکھایا. جب اکرما نازم ہو کے آیا، ابھی حضرت اکرما نہیں ہوا تھا، اکرما تھا، آ کے بارگاہ رسالت میں کہنے لگا، اللہ کے رسول ابو جہل کے بیٹے کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے. حضور نے فرمایا اگر اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، ہر جائی پن سے یکجائی ہو جائے تو اسے بھی معاف کیا جا سکتا ہے. عرض کیا اللہ کے رسول تو پھر میں اس کی توحید اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. کملی والے نے فرمایا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل گئی. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرما کو سینے سے لگایا، اور پھر رسول کے فیضان نظر نے اکرما کو یہاں تک پہنچایا کہ یرموک کے محاذ پر جب روم کا عیسائی اپنی پوری قوت جمع کر کے اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے آیا ہے تو ابو جہل کا بیٹا تب سے نکل کر گھوڑے پہ کھڑا ہے. اس کے ساتھ 19 سال کا بیٹا عمرو بن اکرما ہے. مجاہدین اسلام سے کہتا ہے میرے باپ نے اسلام سے دشمنی میں حد کر دی تھی، آج اس کا بیٹا اکرما اسلام کی محبت میں حد کرنا چاہتا ہے. تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ سے موت کی بیعت کرے؟ تو کئی درجن مجاہدین باہر نکلے، کہنے لگے اکرما ہم تیار ہیں، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اکرما نے کہا یرموک کے کنارے پر جنت کی مہک مجھے بلا رہی ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے لشکر میں ابو جہل کے بیٹا مجاہدین اسلام کے ساتھ اس طرح حملہ آور ہوا جیسے گھٹاؤں میں ستارے چھپ جاتے ہیں. تلواریں چلائیں، غضب کا رنگ پڑا، اور جب جنگ ختم ہوئی حضرت خالد شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، مجاہدین کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، تو ایک لاش پہ خالد کے قدم رک گئے. یہ ابو جہل کے بیٹے اکرما کی لاش. 19 سال کا بیٹا بھی اپنے ابو کے ساتھ پڑا ہوا ہے. خالد بیٹھ گئے، ایک دانوں پہ اکرما کا سر رکھا اور دوسرے دانوں پہ اکرما کے بیٹے عمرو بن اکرما کا سر رکھا. تاریخ میں خالد کے یہ تاثرات ایک عنوان بن گئے. فرمانے لگے ابو جہل کا بیٹا آج تیری خوش قسمتی کا مقابلہ خالد بن ولید بھی نہیں کر سکا. انتظار میں ہوں، جس سعادت کی میں تلاش میں ہوں وہ مجھے نہ مل سکی. ابو جہل کا بیٹا تو کتنا خوش انجام ہے کہ لیلا شہادت سے ہم آغوش ہو گیا. اکرما کے بالوں سے مٹی ہٹائی، اکرما کی جبین کو چوما. کبھی کبھی یہ منظر بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ منظر بھی ہوتا ہے. غزوہ احد کے اختتام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے کہا وہ ابن ربی کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا. ابن ربی بزرگ انصاری. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا سعد ابن ربی کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر فرمایا سعد ابن ربی کہاں ہے؟ ایک انصاری اٹھا، کہنے لگا حضور ابھی دیکھتا ہوں. ادھر ادھر نظر دوڑائی، ساتھ کسی طرف نظر نہ آئے تو پھر گنج شہیدہ کی طرف لپکا. یہ انصاری یہاں شہداء کی لاشیں بکھی ہوئی تھی. اس نے پکارا صاحب تم کہاں ہو؟ سعد آج تیرے مقدر پہ ہر مجاہد رد کر رہا ہے کہ تیرا نام نبوت کے لبوں پہ مچل رہا ہے، تم کہاں ہو صاحب؟ تو 3 مرتبہ جب اس نے آوازیں دی ہیں پوری قوت کے ساتھ تو شہداء کی لاشوں میں سے ایک لاش کی انگلی اٹھی.
چونکہ بولنے کی سکت نہیں تھی، یہ انصاری دوڑتا ہوا آیا، آ کے دیکھا سعد بن ربیع زخموں میں چور ہے اور آخری سانس ہے۔ انصاری قریب بیٹھ گیا، کہتا سعد اٹھو، تجھے محمد عربی یاد کر رہے ہیں، تجھے آقا بلا رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا سے جا کے میرے عقیدت کے سلام عرض کر دینا اور کہنا حضور اب حشر میں ملاقات ہوگی، اے کاش میں اس قابل ہوتا کہ آج آپ کی پکار پر حاضری دے سکتا۔ میرے آقا سے کہہ دینا محمد تیرے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے کہ تو نے ہمیں مجاور سے مجاہد بنایا، محمد تجھے اللہ جزا دے کہ تو نے ہمیں ہرجائی سے یکجائی بنایا۔ کملی والے اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم آستانہ پرست تھے، تو نے ہمیں خدا پرست بنا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے محمد کہ تو نے ہماری موت کو بھی زندگی بنا دیا۔ میں ایک مجاہد کی حیثیت سے شہید ہو رہا ہوں، میرے آقا کو سلام کہہ دینا، اور ہاں چونکہ میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، خیال کرنا کوئی تیر تلوار میرے آقا کو نہ آ کر لگے، اگر حضور کو تکلیف پہنچی تو حشر میں اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے۔ زندہ رہنے والوں محمد امانت ہے اللہ کی تمہارے پاس، خیال کرنا۔ یہ انصاری دوڑتا ہوا آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا حضور سعد سلام عرض کرتا ہے، بس اس کی زندگی کے آخری سانس ہیں، اس نے یہ پیغام دیا ہے۔ لاہور کے دوستوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے محبت میں کھڑے ہو گئے، فرمایا کہاں ہے میرا ساتھ، مجھے لے چلو۔ انصاری آگے ہے، نبوت پیچھے ہے، جا رہے ہیں۔ انصاری نے کہا حضور یہ ہے ساتھ، اور ساتھ کا بس آخری لمحہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے سراہنے آئے، بچے ناز رفتہ باشد، بچے ناز رفتہ باشد، یہ جہان یاد مندے کہ بوقت جا سپردن بسرش رسیدہ باشی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے سراہنے بیٹھ کر سعد کا سر اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ اب سعد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بول سکے، ایک نگاہ سے رسول کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی کہ سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں۔ یہ وہ لشکر ہے دوستو کہ زندگی نے جن کا استقبال کیا، موت جن سے خائف رہی، وہ خدا کے بنے تو ساری کائنات ان کی بن گئی۔ میں نے رات بھی کہا ہے کہ سیرت اپنا کے تو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سینے سے لگا کے دیکھو، انشاءاللہ پھر آپ غالب رہیں گے، مغلوب نہیں رہیں گے۔ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، میں اپنی بات کو ادھورا چھوڑنے پر مجبور ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ پورا کریں گے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔